حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ یہ سورہ حجر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ انہیں خبر دیجئے ان مہمانوں کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ رب کی سلامتی آپ پر ہو۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا کہ بے شک تمہاری وجہ سے میں گھبراہٹ کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ایک قصے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ان گنت جماعت تیار کر رکھی ہے۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہیں، یہ فرشتے مومنوں کی حمایت کے لیے بھی ہیں، یہ فرشتے مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے، یہاں تک کہ لوگوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی مدد لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیش کیے۔ جیسے ہی وہ مہمان کی صورت میں داخل ہوئے اور سلامتی کی دعا کرتے داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے پرزور ان کا استقبال کیا اور گھر میں دعوت دی۔ جیسے ہی آئے، کیونکہ اس وقت کا ماحول تھا کہ مہمان آنے کے بعد فوراً ان کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں پیش کی جاتی تھیں، تو حضرت ابراہیم نے نہ یہ پوچھا کہ آپ کھائیں گے یا پئیں گے، کیونکہ مہمان کا تقاضا یہی ہے کہ پوچھے بغیر اسے دیا جائے، تو لہذا گئے اور ایک بچڑے کو ذبح کیا، اسے بھونا اور لا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے انہیں کھانے پینے اور شہوتوں سے بے نیاز کر رکھا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو جیسے ہی ہاتھوں کو آگے نہ بڑھتا دیکھا تو حضرت ابراہیم گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، اور کھل کر انہوں نے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ تو اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے پاس بھی آنا ہے اور اسی طرح حضرت لوط کے پاس بھی جانا ہے۔ حضرت سارہ پیچھے تھی اور سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی، تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم ان دونوں کو اولاد کی بشارت دی گئی، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تو بزرگ ہو چکا ہوں اور میری عورت بوڑھی ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے قریب جو صدوم نام کی جو بستی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اس بستی کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو آپ کے رشتے میں لگتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم جانتے کہ وہاں کون ہے۔ سارا معاملہ طے ہوا، حضرت ابراہیم کو بشارت دی، اور بشارت دینے کے بعد یہ فرشتے وہاں سے سیدھے اردن کے راستے سے ہوتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں میں داخل ہوئے۔ قوم لوط، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑی بدبخت قوم تھی، انہوں نے اپنی خواہشات پر کیا ہے کنٹرول نہیں رکھا، اور جو بھی شخص اپنی خواہشات پر ایک طرح سے باندھ نہیں باندھتا ہے تو وہ دنیا کے ہر گناہ کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس قوم نے خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ایسا طریقہ ڈھونڈا تھا جو آج سے پہلے کسی نے اس کام کو انجام نہیں دیا تھا، تو اللہ نے اسے فطرت سے بغاوت کا نام دیا۔ لہذا یہ قوم لوط، اسے قریہ صدوم کہا جاتا تھا، 3 لاکھ سے زیادہ کی یہ بڑی بستی تھی، یہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ فرشتے داخل ہوئے، جیسے ہی قریے میں داخل ہونا چاہا تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ملی جو پانی کے قریب شاید پانی بھر رہی تھی، یا بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی ملا رہی تھی۔ تو لہذا جیسے ہی انہوں نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا، اپنے قوم کے بارے میں جانتی تھی، تو پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور اس بستی میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جن کا نام لوط ہے، ہم ان سے ملاقات کرنے آئے۔
تو فوراً ایک بیٹی دوڑتے ہوئے گئی اور اپنے ابا کو جا کر خبر کرتی ہے کہ کچھ ایسے نوجوان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے چہرے کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نوجوان نہیں دیکھے، اور آپ قوم کا حال جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے، آ کر ان سے معاملہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا وقت ہوا، تو رات کے وقت بھی ان کو اپنے گھر میں داخل ہوا، تب انہوں نے بتایا، تب انہوں نے معاملے کو رکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر میں داخل کیا۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آپ کی قوم پر آئیں، لہذا آپ مومنوں کو تیار کیجیے، اور رات ہوتے ہی یہاں سے مومنوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر، سوائے آپ کی بیوی کے، سوائے آپ کی بیوی کے سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ جیسے ہی صبح کا وقت ہو جائے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اب قوم والوں کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں اور قوم والوں کو بتانے والی کوئی اور نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود تھی۔ وہ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میں نے میرے شوہر کے گھر میں کچھ ایسے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ میں نے اتنے پیارے چہرے نہیں دیکھے۔ قوم والے بری نیتوں کے ساتھ آئے، بری نیتوں کے ساتھ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، کم از کم ان کے سامنے مجھے شرمندہ تو نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی بڑا خاندان ہوتا، کاش میرے پاس کوئی ایسی بڑی جماعت ہوتی جیسے تم جیسے بدبختوں کو روکنے کے لیے وہ تیار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل کو نازل کیا۔ حضرت جبرائیل نے اپنی پر سے کیا مارا کہ آدھے سے زیادہ ساری کی ساری قوم، بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ جو لوگ اس وقت تھے سب کے سب اندھے بن گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ساری کی ساری قوم لوط کی بستی اندھی بن گئی۔ ایک پر سے حضرت جبرائیل نے مارا، سارے اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہونے لگا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی مومنوں کو لے کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر سارے لوگوں کو لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ چلیں اور سیدھے چلتے رہیں، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، کیونکہ پیچھے جو ہونے والا ہے اسے دیکھنے کی طاقت آپ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے لیے طے کر رکھا تھا۔ صبح ہوئی، حضرت لوط بستی سے رات میں ہی نکل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کے حصے کو زمین میں ڈالا اور ساری بستی کو اکھاڑ لیا اور جیسے آسمان کی طرف اٹھاتے لے گئے۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو زمین سمیت اتنی اونچی تک اٹھایا تھا کہ ان کے کتوں کی آواز کو، یہاں تک کہ ان کے مرغیوں کی اور اسی طرح ان کے گدھوں کی آواز کو آسمان میں فرشتوں نے سنا۔ اتنی اونچی اس بستی کو اٹھایا گیا اور اس بستی کو اوندا منہ کر کے زمین پر پھینکا گیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین نیچے سے اٹھائی گئی تھی اللہ نے سب کو آگ میں تبدیل کر دیا، اور آگ پکڑنے کے لیے ایک مادہ ہوتا ہے جسے سلفر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری مٹی کو سلفر کی نوعیت میں بدل دیا، تو لہذا وہ مٹی جو زمین سے مٹی بن کر گئی تھی لیکن آسمان سے آگ بن کر اگلی اور ساری کی ساری بستی زمین پر پٹک دی گئی، اور وہ آگ کے گولے ان کے جسم کو اس طرح پڑے کہ انہوں نے ان کے جسم کو چپک لیا، پکڑ لیا، ان کی نہ ہڈیاں ٹوٹی نہ کچھ ہوا، مگر اس طرح انہیں جلا دیا کہ ان کا جسم جیسے گرے تھے ویسا باقی رہا، مگر اندر سے وہ جل کر خاک ہو چکے تھے۔ یہ سلفر بتایا جاتا ہے کہ کئی ہفتوں کئی مہینوں تک ان بستیوں میں آگ لگی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب اس قوم پر نازل کیا۔ آج بھی جو اردن کا علاقہ ہے جہاں پر قوم لوط کی بستیاں تھی وہاں پر ابھی بھی وہ سلفر کا مادہ بے حد پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو قومیں بھی ہماری نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں، جو قومیں بھی اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسی قوم کو بخشتا نہیں ہے، لہذا اللہ کے عذاب سے کسی بھی معمون ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی اور ایک برائی کا ذکر اسی صورت میں کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم زنا کے قریب مت جاؤ، تم زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ فاحش کام ہے، بڑا بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جو اللہ نے حلال راستے تمہارے لیے دیے ہیں ان میں سب سے برا راستہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے مومنوں کو دور رہنے کا حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے زنا کرنا، ایک ہوتا ہے زنا کے قریب جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو زمین میں فساد مچانے کے لیے کافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زنا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ جتنے کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں ان میں کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، مگر علماء نے اس کی کچھ اور مزید توجیحات پیش کی کہ زنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، مگر اس گناہ کا جرم اور بڑھ سکتا ہے اگر اس گناہ کو فلاں جگہ پر یا فلاں مہینوں میں کیا جائے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن اس میں 4 حرمت والے مہینے۔ اگر کوئی آدمی ان 4 حرمت والے مہینوں میں زنا کرتا ہے تو اس کا زنا کا جو جرم ہے عام مہینوں کے مقابلے میں اور بڑھ کر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مقدس زمین مکہ مدینہ کے اندر جا کر زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ عام جگہوں کے مقابلے بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کسی ایسی عورت سے زنا کرتا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور کوئی شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ گناہ ہے، بلکہ اسی طرح پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا، کیونکہ جو ماحول، جو تعلقات، جو بھروسہ ایک دوسرے پر قائم رہتا ہے، اس بھروسے کو توڑ کر اگر کوئی اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا زنا کا جرم اور زنا کا گناہ عام زنا کے مقابلے میں اور زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ پھوپھی ہو، چاہے وہ خالہ ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا جرم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عام گناہ کے مقابلے میں بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زانی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بزرگ ہو جائے، اگر کوئی آدمی عمر رسیدہ ہو جائے اور بڑھاپے کو پہنچ کر زنا کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے غصے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا یکلمہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی اللہ انہیں پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان میں سے وہ شخص ہوگا جو بوڑھا ہو گیا ہوگا مگر پھر بھی زنا کرتا ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا جھوٹ بولتا ہوگا، اور تیسرا مانگنے والا ہوگا مگر تکبر کرنے والا ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی بڑھاپے کے آخری مرحلے کو گزر کر بھی زنا جیسے جرم سے پاک نہیں رہتا ہے تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ اور بڑھا کر لکھتا ہے، کیونکہ زنا تو زنا ہے، مگر ان ایام میں، ان وقتوں میں زنا کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور بڑا ہے۔ اس لیے اسلام نے دیکھیں کہ زنا سے تو بچنے کا حکم دیا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں اللہ نے ان تمام راستوں کو حرام قرار دیا۔ جیسے زنا تک پہنچنے والے راستے کیا ہے؟ سب سے پہلا راستہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے یہ آنکھ ہے۔ یہ آنکھ ہے، جو آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا وہ زنا کے راستے پر چلے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا حکم دیا؟ اسلام نے مردوں کو بھی حکم دیا، اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب بھی وہ راستے پر چلے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ زنا کا اور ایک طریقہ جسے اسلام نے جس راستے کو حرام قرار دیا وہ عورتوں پر داخل ہونا ہے، کہ گھر ہے، مکان ہے، اگر جہاں صرف عورتیں ہیں تو عورتوں کی جگہ پر مردوں کو جانے سے منع فرمایا گیا کہ جہاں عورت ہو یا عورتیں ہو ایسی جگہ پر مرد داخل نہ ہو، ایسی جگہ سے دور رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاک والدخول علی النساء، کہ تم عورتوں پر داخل ہونے سے ڈرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کی قریبی بھی ہے لیکن وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تنے تنہا رہنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت کے جیسا ہے۔ جس طرح موت کا خطرہ ہونا چاہیے اسی طرح عورت کو اپنے دیور سے بھی اس طرح کا خطرہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے منع فرمایا کہ عورت ہو تو کبھی بھی
کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے ڈاکٹروں کے مسئلے میں ہو یا اسی طرح گھر کے اندر کام کرنے والی خادمات نوکرانیوں کے مسئلے میں ہو، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، گھر کے اندر صرف مرد رہتے ہیں تو کام کرنے والیاں گھر کے اندر اکیلی رہ جاتی ہیں۔ اور جب بات ڈاکٹروں کی جائے تو ہمارے معاشرے میں مسلم کتنی ایسی خواتین ہیں جو ڈاکٹر کے فیلڈ میں ہیں، لہذا ہماری خواتین غیر مردوں کے ساتھ چاہے وہ علاج ہی کے لیے کیوں نہ ہو بند کمروں میں موجود ہوتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں زنا کی طرف لے جانے والا ایک بھی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور زنا کی طرف لے جانے والے راستے کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اسے سفر کرنا ہو تو ضروری ہے کہ کوئی مرد اس کے ساتھ ہو، کیونکہ اکیلی عورت جب سفر کرتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی بھی اکیلی عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھیر لیتا ہے، شیطان اسے مزین کر دیتا ہے، اور عورت جب تنہے سفر میں نکل جائے تو یقیناً یہ زنا کی طرف دعوت دینے والا بڑا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ بے پردگی، عورتوں کا گھر کے باہر بے پردہ نکلنا، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا، یا یوں کہیں کہ زینت پہن کر، زینت اختیار کر کے گھروں کے باہر نکلنا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جنہیں پتہ ہے، جانتی ہیں کہ زینت کرنا صرف شوہروں کے لیے ہے، زینت کرنا صرف مردوں کے لیے۔ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو زینت اختیار نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے۔ مسجد میں خواتین آتی ہیں، زینت اختیار کر لیتی ہیں اور زینت اختیار کر کے مسجدوں کے اندر آتی ہیں، یا یوں کہیں کہ شادی ہو یا فنکشن ہال ہو، فنکشن ہالوں کا حال تو یہ ہے کہ وہاں پر پردے کا تو جنازہ نکلا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر گناہ کا کام بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ پوری زینت کے ساتھ اچھے کپڑے، خوشبو، میک اپ، یہ ساری چیزوں کا استعمال کر کے فنکشن اور شادی ہالوں میں جاتی ہیں، جبکہ خود اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ اگر نکاح مسجد کے اندر بھی پڑھایا جائے تو اگر وہ عورتیں میک اپ لگا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، زینت اختیار کر کے مسجد میں بھی آتی ہیں، اسلام اس بات کو بھی تبرج اور بے حیائی قرار دیتا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ زنا کا جو بھی راستہ ہو مرد اس سے بچیں، عورتیں اس سے بچیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ عورتیں جہنم میں جل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ عورتیں وہ ہوں گی جو ظاہر میں تو کپڑا پہنی ہوں گی مگر حقیقت میں یہ برہنہ ہوں گی، حقیقت میں ننگی ہوں گی، کپڑے پہنی ہوں گی مگر ان کی خوشبو سنگائی دیتی ہوگی، کپڑے پہنی ہوں گی مگر ان کی زینت ظاہر ہوتی ہوگی، اور یہ لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی یا مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع فرمایا کہ جہاں پر عورتیں ہوں مرد وہاں نہ جائیں، اور جہاں پر مرد ہو عورتیں نہ جائیں، تاکہ مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، آپس میں اکٹھا نہ ہو۔ لیکن آج بازاروں کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورتوں کے راستے الگ ہوتے تھے، مردوں کے راستے الگ ہوتے تھے، عورتیں آتی مرد ہٹ جاتے، مرد آتے عورتیں ہٹ جاتی۔ آج حال یہ ہے کہ مرد آتے ہیں نہ عورتیں ہٹتی ہیں، اور نہ عورتیں آتی ہیں تو مرد ہٹتے ہیں۔ ملنا، اختلاط ہونا، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، چاہے وہ خرید و فروخت کے بہانے سے ہو یا تجارت کے کسی مسئلے میں ہو، آج کیا ہے اختلاط عام سی بات ہے۔ اور یاد رکھیں مردوں عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا یہ زنا کا راستہ ہے، اور اسلام نے مردوں کو عورتوں کے مسئلے میں اور عورتوں کو مردوں کے مسئلے میں ایک جگہ اکٹھا ہونے کو ناجائز قرار دیا۔ اسی طرح اسلام نے زنا کا اور ایک راستہ عورتوں کو منع فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی تعریف دوسری عورتوں کے سامنے نہ کریں، یا ان کے شوہر کی جو خصوصیتیں ہیں وہ کسی غیر اور عورت کے سامنے نہ بیان کرے۔ اور اسی طرح اسلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے، کیونکہ یہ کام اکثر خواتین کرتی ہیں۔ کسی عورت کی خوبصورتی کی تعریف آپ نے اپنے شوہر کے سامنے کر دی، ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے تعلق سے شیطان آپ کے شوہر میں دل میں کوئی بات ڈال دے، تو اسلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ اس کے علاوہ زنا کا ایک جو بڑا راستہ ہے وہ عطر لگانا ہے، عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ اسلام نے تو منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سختی سے اس بات کو کہتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر سے عطر لگا کر نکلتی ہے، خوشبو کا استعمال کر کے نکلتی ہے، اور اس کی خوشبو کو کوئی قوم سونگھ لیتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وہ عورت زانیہ ہے، گویا اس عورت نے اتنا بڑا گناہ کیا، گویا کہ اس نے زنا کر لیا۔ اس کے علاوہ
زنا کا ایک بڑا راستہ جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے وہ شادی میں تاخیر کرنا ہے۔ بچہ 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، لیکن لوگ اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوا ہے، بچہ کمانے کے لائق نہیں ہوا ہے، اس لیے شادیوں کو لیٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عمر شادی کے اسلام میں طے نہیں ہے، جیسے ہی بالغ ہو جائے، فتنہ فساد کا ڈر ہو، لڑکوں کی شادی کر دو، لڑکیوں کی شادی کرو، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے شادی کو برکت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی برکت کی نیت سے نکاح کرتا ہے اللہ ضرور برکت دے دیتا ہے۔ لہذا کمانے کا بہانہ کرنا، اچھے رشتے نہ ملنے کا بہانہ کرنا، لڑکوں کی عمر کا بڑا ہو جانا، لڑکیوں کی عمر کا بڑا ہو جانا، یقیناً یہ زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور آج کل زنا کی طرف لے جانے والا ایک بڑا راستہ یہ موبائل فون کا غلط استعمال ہے، چاہے یہ واٹس ایپ کی شکل میں ہو، سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، یا اسی طرح یوٹیوب کی شکل میں ہو۔ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، لہذا حیا کا پردہ قائم کرنا اور اسی طرح گھر کی عورتوں پر نگہبانی کرنا اور گھر کے لڑکوں پر نگہبانی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، جماعت و جمعیت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کی حفاظت کریں، ان کی نگہبانی کریں، ہماری خواتین کی نگہبانی کریں کہ کہاں آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، تاکہ معاشرہ پورا زنا جیسے گناہ سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے کھول کر بتا دیے کہ یہ زنا کے راستے ہیں، لہذا اس سے بچو، کیونکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، یہ قوم کیا ہے، اللہ کی ہلاکت کو دعوت دے دیتی ہے۔ زنا عام ہو جائے اللہ قحط سالی لا دیتا ہے، زنا عام ہو جائے اللہ ہزاروں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، زنا عام ہو جائے اللہ کیا ہے اپنے عذاب کو ان پر لانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کو زنا جیسی عظیم اور بھیانک بیماری سے بچائے، اور زنا تک لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں سے ہمارے نوجوان لڑکوں، لڑکیوں اور سارے معاشرے کو ان زنا کے راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔